السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر علی ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ لنا بالخیر وبک نستعین۔ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کتاب ہدایت النحو شروع کریں گے۔ آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خیر خیریت سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، جتنی رکاوٹیں اور جتنی مشکلات ہیں وہ حل فرمائے، ہمارے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے سے طلباء کو فائدہ پہنچائے، ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بطور مقدمہ کے چند باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بھی میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ فرما لیں کہ ایک خلاصے کی شکل کا امتحانی ضرورت کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ تمام اعتراضات، وہ تفصیلات جو عموماً اساتذہ کرام کتاب کے شروع میں یا ابواب کے اندر، فصلوں کے اندر بتاتے ہیں، ان کو بالکل میں نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ اتنا کچھ مطالعہ کر سکتا ہوں، نہ اتنا یاد کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جو میری ذہن میں ہے، میری کمزور ذہن کے اندر جو چند باتیں ہیں، خصوصاً کتاب کے حل کرنے کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو آج جو بیان کیا جا رہی ہے مقدمۃ العلم ہے، اور مقدمہ کے اندر اس علم کے متعلق آپ کو میں بتاؤں کہ یہ علم نحو کے اندر ہے، ہدایت النحو۔ علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور علم نحو کا غرض اور غایہ، یہ تین چیزیں کتاب کے اندر خطبے میں شامل ہیں۔ البتہ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہدایت النحو فن نحو میں ہے، تو نحو کو سب سے پہلے وضع کس نے کیا ہے اور بنایا کس نے ہے، اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان تینوں سے نحو کی شروع کی بنیادی روایتیں، جس کو بنیاد کہا جاتا ہے، داغ بیل انہوں نے ڈالی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ حضرت عمر نے اس عمل کو شروع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا، اس کی ترغیب دی، ابو الاسود دولی اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو بہت وسیع کر دیا اور آگے پھیلا دیا۔ البتہ نحو کے حوالے سے جو ہے تفصیلاً بہت ساری باتیں ہیں، تاریخ کے حوالے سے اس کے اوپر مختلف ادوار گزرے ہیں، اور آخری دور جو ہے اس میں سب سے وہ مشہور نحوی عالم علامہ ابن حاجب، علامہ عبد القاہر جرجانی، علامہ ابن ہشام وغیرہ، انہوں نے جو ہے نا تقریباً 10ویں نمبر پر اس کتاب کے اندر، ان نحوے کے علم کے اندر انہوں نے اپنی محنت اور اپنی جو ہے نا توانائیاں صرف کی ہیں اور اس علم کو پھیلایا۔ اس کے بعد پھر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ علم النحو کی ضرورت اور اہمیت یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ النحو ام العلوم والصرف ابوہا، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بطور آلہ کے اس علم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض علوم وہ مقصودی ہوتے ہیں، بعض علوم غیر مقصود ہوتے ہیں، لیکن یہ نحو مقصودی نہیں ہے، بلکہ یہ ان مقصودی علوم کے لیے آلہ ہے کہ اس کے بغیر وہ مقصودی علوم قرآن و حدیث کو ہم صحیح معنوں میں جان نہیں سکتے، صحیح معنوں میں تلفظ نہیں کر سکتے، اس کے اعراب کو، اس کے معنی کو ان علوم کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے، اور جس کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، کہ شروع کے اندر اسلام کے شروع ادوار میں قرآن کریم کی آیت ایک صحابی کے سامنے غلط پڑی گئی، اور پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، اور پھر
حکم دیا کہ ایسے قواعد بنائے جائیں جن کے ذریعے سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ درست پڑھی جائیں۔ نحو، اس کے فضائل، نحو و صرف دونوں کے فضائل مروی ہیں، مختلف قسم کے ان کی عظمت اور ان کی شان کو بڑھانے کے لیے مختلف علماء کرام کی اور تقریباً تابعین کے زمانے سے اور حضرات صحابہ کے زمانے سے نحو کے فضائل وارد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، تعلم النحو کما تعلمون السنن والفرائض، آپ نحو کو ایسے سیکھیں جیسے کہ سنن اور فرائض کو سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی اور نے کہا ہے، ابو ایوب سجستانی کے بارے میں ہے، تعلم النحو فإنه جمال للوزی وترکہ حجنۃ للشریف، نحو سیکھنا، نحو سیکھو اس لیے کہ یہ کمتر آدمی کے لیے اونچائی کا سبب ہے اور عزت والا آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نحو فی الکلام کالملح فی الطعام وغیرہ، نحو ام العلوم صرف و ابوہا، اور النحو العلوم کالضوء للنجوم وغیرہ، یا النحو فی الکلام کالضوء فی الظلام۔ اس طرح مختلف قسم کی فضیلتیں اور مختلف قسم کی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اگلی بات ہدایت النحو جس نے لکھی ہے اس کے بارے میں، تو یہ تھوڑی سی اتنی تفصیل اس میں عرض نہیں کروں گا، صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو ابو حیان اندلسی النحوی کی طرف اس کو نسبت کی ہے، اس کتاب کی ہدایت النحو کی، مشہور ہے یہ بات، لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کے بارے میں جو علماء نے تفصیل لکھی ہے تو ان کی کتابوں میں تراجم وغیرہ میں ان کے حاشیوں میں ہدایت النحو کہیں نہیں مل رہی۔ اسی طریقے سے ہدایت النحو دو اور آدمیوں کی طرف منسوب ہے، ایک ہے عبداللہ ابن جعفر نحوی وغیرہ ہے میرے خیال سے، اور ایک اور ہیں، تو ان کی طرف بھی جو ہے نا ان کی نسبت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ علامہ ابن حاجب سے پہلے کے ہیں، اور یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے یہ کافیہ علامہ ابن حاجب کے بعد لکھی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے آگے چل کے آپ پڑھیں گے، یہ اس میں لکھتا ہے جماعت فیہا مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ، تو معلوم ہوا کہ کافیہ پہلے لکھی گئی اور یہ کتاب بعد میں لکھی جا رہی ہے۔ حقیقی اور تفصیلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب عثمان سراج الدین چشتی ان کی طرف اس کی نسبت، جو نام ان کا لکھا گیا ہے یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، جو ہندوستان کے اودھ قبیلے سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم تھے، عارف باللہ شیخ کبیر سراج الدین عثمان چشتی نظامی، اور اخی سراج سے بھی مشہور تھے، تو ان کی یہ کتابیں لکھی ہوئی ہے، تقریباً سن 758 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور مختلف قسم کے ان کی اس کے چشتیہ کے ان کی باتیں مشہور ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ خرق عادت اور ان کی چھوٹی موٹی کارستانیاں اور ان کی جو ہے نا اکابرین کے ساتھ ملاقاتیں اور ان کے حافظے کی وہ باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو علم حاصل کرنے سے پہلے، کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، کتاب کو کے اندر جو علوم ہوتے ہیں ان سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو اس کتاب کے حوالے سے، اس کتاب کے مصنف کے حوالے سے، اور یہ کتاب جس فن میں ہے یعنی فن نحو کے حوالے سے چند گزارشات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب 3 باتیں جو اور ہیں، یعنی اس علم کی تعریف اور اس کا موضوع، اس کا غرض وغیرہ، وہ کل کے آئندہ کے انشاءاللہ درس میں ہوگا، وہ کتاب کے اندر شامل ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور چونکہ بالکل پہلا سبق ہے، شاید اس کے اندر کچھ رہ بھی گیا ہوگا مجھ سے، تو پھر جو باتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔